آج ہم بات کر رہے ہیں جارج آرویل کے مشہور ناول اینیمل فارم پر۔ یہ بظاہر تو جانوروں کی ایک کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری سیاسی بات چھپی ہوئی ہے۔ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک آزادی کی تحریک آمریت میں بدل جاتی ہے۔ اور اس کہانی کی بنیاد آپ دیکھیں ایک خواب پر رکھی گئی ہے۔ ایک بوڑھا سور ہے، اولڈ میجر، وہ سب جانوروں کو جمع کر کے کہتا ہے انسان ہی ہمارا واحد حقیقی دشمن ہے۔ مطلب اس کا خیال تھا کہ انسان کو ہٹا دو اور بھوک اور زیادہ کام کاج کی بنیادی وجہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بہت طاقتور خیال تھا۔ جی، اسی نے تو انقلاب کی آگ بھڑکائی۔ اور پھر انقلاب کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ جانور مسٹر جونز کو بھگا دیتے ہیں، فارم کا نام بدل کر اینیمل فارم رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک آئین بناتے ہیں 7 احکامات کی شکل میں۔ جی، اور ان میں سب سے اہم اصول تھا سب جانور برابر ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی مثالی، ایک آئیڈیل شروعات لگتی ہے۔ پھر گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ گڑبڑ کی شروعات بہت جلدی ہو گئی تھی۔ سور جو خود کو سب سے زیادہ ذہین سمجھتے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ قیادت پر قبضہ کر لیا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ باقی جانور تو پڑھ لکھ نہیں سکتے، تو ان کی آسانی کے لیے ان 7 احکامات کو ایک نعرے میں بدل دیتے ہیں۔ اور وہ نعرہ تھا 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری۔ بالکل۔ اب یہ نعرہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی مؤثر ہتھیار تھا۔ مؤثر کیسے؟ یہ تو بس ایک جملہ ہی ہے۔ مؤثر اس لیے کہ یہ پیچیدہ نظریات کو ایک جذباتی اور یاد رکھنے میں آسان جملے میں بدل دیتا ہے۔ اسے سوچنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ صحیح۔ جب بھی کوئی مشکل سوال اٹھاتا یا کوئی بحث کرنے کی کوشش کرتا، بھیڑیں یہی نعرہ لگانا شروع کر دیتی۔ اب بس بحث وہیں ختم۔ یعنی بات چیت کا راستہ ہی بند کر دیا گیا۔ جی، اور اسی دوران سوروں میں بھی اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، خاص طور پر نیپولین اور سنو بال کے بیچ۔ ہاں، سنو بال کو جس طرح فارم سے نکالا گیا وہ کہانی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، اور اس کے پیچھے بھی تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بالکل۔ سنو بال کا کردار لیون ٹروٹسکی کی عکاسی کرتا ہے، جو اسٹالن کا مخالف تھا، اور نیپولین ظاہر ہے جوزف اسٹالن ہے۔ اور وہ کتے؟ وہ کتے جنہیں نیپولین نے پالا تھا، وہ خفیہ پولیس کی علامت ہیں۔ اور جس طرح اسٹالن نے ٹروٹسکی کو ملک بدر کیا، ویسے ہی نیپولین نے سنو بال کو بھگا دیا۔ اچھا، تو اب نیپولین اکیلا حکمران ہے۔ اس کے بعد باقی جانوروں کی زندگی میں کوئی بہتری آئی؟ بہتری تو دور کی بات، حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اور یہاں نیپولین کا سب سے بڑا ہتھیار سامنے آتا ہے، اسکویلر نام کا ایک سور جو پروپیگنڈا کا ماہر تھا۔ اس کا کیا کام تھا؟ اس کا کام تھا ہر جھوٹ کو سچ اور ہر ظلم کو ضرورت بنا کر پیش کرنا۔ جیسے جب سوروں نے گھر میں رہنا اور بستر پر سونا شروع کیا، تو جانوروں نے اعتراض کیا ہوگا؟ جی بالکل کیا، لیکن اسکویلر نے بتایا کہ اصول بدل گیا ہے۔ اب اصول ہے کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا، چادروں کے ساتھ۔ یعنی الفاظ کے ہیر پھیر سے اصول کی روح ہی ختم کر دی؟ یہی ہوتا رہا، اور یہ بہت خوفناک حد تک آگے بڑھا۔ جب نیپولین نے اپنے مخالفین کو سر عام قتل کروایا، تو جانوروں کو یاد آیا کہ ایک اصول تھا، کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ لیکن دیوار پر کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ ہاں، جب انہوں نے دیوار پر دیکھا تو وہاں لکھا تھا، کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا بغیر کسی وجہ کے۔ افو! لیکن سب سے تباہ کن تبدیلی آخری اصول میں کی گئی، جو پورے انقلاب کی بنیاد تھی۔ All animals are equal؟ But some animals are more equal than others۔ تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہے۔ جی، اس ایک جملے نے پورے انقلاب کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا اور ایک نئی طبقاتی تقسیم کو قانونی حیثیت دے دی۔ اور کہانی کا اختتام تو بہت ہی چونکا دینے والا ہے، جب سور 2 ٹانگوں پر چلنے لگتے ہیں اور بھیڑوں کو ایک نیا نعرہ سکھایا جاتا ہے، 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بہتر۔ ہاں، اور آخری منظر میں جب جانور کھڑکی سے اندر جھانکتے ہیں تو سور اور انسان ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان میں فرق ہی نہیں کر پاتے۔ یہ ناول صرف سوویت یونین پر تنقید نہیں ہے، یہ ایک آفاقی کہانی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ طاقت کی ہوس، جھوٹ اور عوام کی لا علمی کی وجہ سے تحریکیں کیسے تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا کسی نظریے یا نظام کا ناکام ہونا لازمی ہے جب اس کے رہنما اصولوں کو ذاتی فائدے کے لیے اس طرح سے توڑا مروڑا جائے؟